ہمارے یہاں یہ بات ہے، اگر اب یہ اس طرح کی چیز جیسے تہوار برادران وطن کا ہے، اس میں اب وہ خوشی منا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، تو اب ایسے موقع پر بہت سارے لوگ ہندو بھائیوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں، دیوالی مبارک ہو۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے، یہ جملہ قابل غور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مبارک کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، آپ کے یہاں بہو مبارک ہو، گھر آپ نے نیا بنایا گھر مبارک ہو، دکان مبارک ہو، آپ یہ جتنے مبارک جملے کہتے ہیں، مبارک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے، تمہارے بیٹے میں اللہ برکت دے، تمہارے دکان میں برکت دے، بہو میں برکت دے، نئے مکان میں اللہ تعالیٰ برکت دے، تمہارے کاروبار میں اللہ برکت دے، اسے کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو یہ ہے برکت کی دعا۔ اب ظاہر ہے کوئی شخص اگر ہمارے برادران وطن کو ان کے عبادتوں کے ماحول میں یہ بات کہے، ظاہر ہے کہ دیوالی ہو اور اس قسم کے ان کے جتنے تہوار وغیرہ ہے، یہ سب پوجا پاٹ پر مشتمل ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک عبادت کا تہوار، ایک عبادت کا خاص ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ نے گویا یہ کہا کہ آپ کو آپ کی پوجا پاٹ مبارک ہو، یعنی اس میں برکت پیدا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم برکت کی دعا نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ آپ کوئی ایسا خوشی کا جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تم جو ہے سدا خوش رہو، سدا اچھے رہو، تمہاری خوشیاں بڑھیں۔ آپ ایسا جملہ استعمال کیجئے جس میں آپ کا کام بھی بنے اور یہ مبارکبادی سے آپ کو چھٹکارا بھی ملے، لیکن مبارکبادی ایسی نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے ایمان والے بھائی اسٹیٹس رکھتے ہیں اور باضابطہ وہ بعض ایمان والوں کو دیکھا گیا پوجا پاٹ جیسا انداز اختیار کر لیتے ہیں اور ایسی حالت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کا وہ انتظار کر لیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے جیسا رہ کر بتا رہا ہے۔ جو قوموں کا شعار ہے اسٹیٹس رکھنا جس طرح کا، ویسا ہی یہ بھی رکھ کر بتا رہا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ کھڑا فرمانے والے ہیں جس کے جیسا یہ رہ کر بتا رہا ہے۔ ہمیں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے معاملات کر لیں، البتہ آپ ایسا کوئی جملہ استعمال کر لیں جس میں ان کی خوشی کا ان اظہار بھی ہو کہ وہ انہوں نے یہ معاملہ کیا، اور ہم جو ہے یہ برکت والی دعا سے بچ بھی جائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک خیال کیا ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے، ایک مسلمان کو مسلمان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر السلام علیکم، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو مسلمان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان کو ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کو ہو، ان کا جو طریقہ کار سلام کرنے کا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کو جوڑتے ہیں اور دونوں ہاتھ کو جوڑ کر پھر وہ جو ہے اس طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں اور وہ نمستے کہتے ہیں، یا اس طرح اگر کسی نے کر لیا فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ جس کے جیسے ہاتھ جوڑ رہا ہے، قیامت کے دن ایسے ہاتھ جوڑنے والوں کے ساتھ اس کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ جائز نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ اسلام نے بتایا ہے آپ چاہیں حتیٰ کہ کسی ہمارے ہندو بھائی کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، اس کا سلام کا طریقہ یہ ہے، ہمیں نمستے کہنے کی بھی اجازت نہیں، یہ ان کا شعار ہے، اور شعار میں نمستے کا مطلب ہوتا ہے ہم تمہارے سامنے جھکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں، جھکنے کے لائق ذات صرف اللہ ہے، لہٰذا ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں جھکتے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ بھائی ہم کسی کا اگر ادب احترام کر رہے ہیں تو ادب و احترام کا جملہ آداب عرض ہے، آپ چاہے ابتدا میں کریں تب بھی آداب کہیے، ان کا جواب دے رہے ہیں تب بھی آداب کہیے۔ نمستے نمسکار کہنے کی کسی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابتدا میں یا جواب میں نمستے یا نمسکار کہیں۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں آداب عرض ہے، آداب ہے، اور اس کا معنی بھی یہ ہوتے ہیں ہم آپ کا ادب کرتے ہیں۔